خیانت نامی جو الزام ہے وہ قطعی طور پر بنتا ہی نہ ہے، کیونکہ اس مقدمے کا مدعی ایک ایسی ان نیشنل بات کہتا ہے کہ میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، اور پھر جس تاریخ کی وہ بات کرتا ہے کہ میرا 10 فروری والا دن جو ہے وہ یہ عمران ریاض سے ملاقات ہوئی اور میں نے اس کو 2 گواہوں کے سامنے پیسے دیے جس کی نہ کوئی رسید ہے، نہ اس کی کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے، نہ اس کا کوئی سبسٹنس ہے، نہ اس کا کوئی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے، نہ اس کا کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی ایسی دستاویز، کوئی ایسا ویریفائبل میکانزم نہیں ہے جس سے اس کے دعوے کو کوئی ذرہ برابر بھی کوئی بیکنگ مٹیریل بیکنگ ملتی ہو۔ 10 فروری کو یہ ملاقات کہاں پہ ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ میری لاہور میں ملاقات ہوئی، اور فیکٹ یہ ہے کہ 10 فروری کو عمران ریاض چکوال میں تھے، جس کا کہ ہم نے عدالت میں واضح طور پر کہا کہ ہم ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہم نے عدالت کے سامنے دے دیا کہ محمد عمران ریاض خان چکوال میں اپنے فارم ہاؤس میں، اور وہاں پہ اس کی بے شمار جو ہے ایکٹیویٹی کرتے ہوئے اسی دن کی جو ہے وہ تصویریں ہیں، اور میں نے عدالت میں خاص کر صرف جج صاحب پر اعتبار کرتے ہوئے محمد عمران ریاض خان کا جو پرائیویٹ فون جو میرے پاس تھا وہ بھی میں نے ان کو مہیا کیا، اور انہوں نے اس کو ایگزامن کیا، اور انہوں نے مجھے یہ بھی جو سے استفسار کیا کہ یہ آپ ان کو ٹیلی فون جو سا ہے کیا دینا چاہیں گے، تو میں نے انہیں کہا کہ چونکہ اس میں میرا بہت زیادہ پرائیویٹ مٹیریل اور ڈیٹا ہے، اور یہ میں نے ایز اے کرمنل ڈیفینس پلی آف ایل ایم آئی نہیں لیا بلکہ ایز اے بونافائڈ لیا کہ عدالت دیکھ لے کہ یہ سارے سرکمسٹانسز میں جہاں پہ میں ایک شخص کو نہ جانتا ہوں، نہ میں اس سے ملا ہوں، نہ میں اس کی شکل پہچانتا ہوں، نہ میں اس کا شجرہ نسب پہچانتا ہوں، اور ایک شخص جو ہے 2 گواہوں کی صورت میں جو ہے وہ کہہ دیتی کہ میں نے پیسے دیے ہیں، تو یہ بڑا آسان ہے۔ تو پھر ایسا ہی کرتے ہیں کہ جس بندے کو پکڑنا ہے تو تمام لوگ جو ہیں اس طرح کے رینٹ کمپلینٹ یعنی کہ کرائے کے مدعی جو ہیں ان کو پکڑنا شروع کریں، اور ایک استغاثہ لکھیں، 4 گواہ بنائیں، اور کہیں جی کہ اس شخص کو میں نے اتنے پیسے دیے زبانی۔ دیکھیں فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں آکولر اکاؤنٹ جو ہے یعنی کہ جو آنکھوں دیکھا واقعہ اس کی کوئی قانونی حیثیت جو ہے پاکستانی قانون میں موجود ہے ہی نہیں۔ یہ کوئی چوری کا، ڈکیتی کا، اغوا کا، یا کسی قسم کا اقدام قتل کا، یا لڑائی جھگڑے کا، یا قبضے کا مقدمہ نہیں ہے جہاں پہ آنکھوں دیکھا واقعہ یعنی کہ جو چشم دید گواہ ہے اس کے واقعے کی ویلیو ہو۔ فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں آپ کے پاس کوئی بھی مالی لین دین کی رسیدات، کوئی نہ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن، کوئی نہ کوئی اس کا پے آرڈر، کوئی چیک، کچھ نہ کچھ فائنینشیل انسٹرومنٹ یا ایٹ لیسٹ ایگریمنٹ یا کم از کم رسید ایگزسٹ کرنا لازمی ہے، بیکاز کا لا سیٹل ہے کہ کیش ٹرانزیکشن از نو ٹرانزیکشن، اور جب اتنے زیادہ سرکمسٹانسز آپ کی فیور یا سپورٹ میں ہوں تو ہم لازمی طور پر عدالتوں سے توقع کرتے ہیں کہ اس کیس میں ہمیں ڈسچارج ہی ہونا چاہیے تھا، اور ہم ابھی بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایک اپرچونٹی ایمپل اگر دے دی ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں یقین ہے کہ کوئی ایویڈنس اگر 6 دن میں ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے تو اب مزید بھی کوئی ایویڈنس جو ہے اس میں بنائی نہیں جا سکتی، اور اگر جو بنائیں گے غیر منطقی طور پر اس کو کورٹ نے آٹومیٹکلی اپریشیٹ کرنا ہے، کیونکہ آج جتنے آرگومنٹس ہوئے ہیں وہ ریکارڈ پر آ چکے ہیں، اور عدالت نے ایگزامن کیا، اور یہ عدالت نے اوپن کورٹ میں جو سا کنفرم کیا کہ ریکارڈ کی مطابق کسی قسم کا کوئی مٹیریل ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ ایک نارمل سی کونوٹیشن ہے کہ یہ کوئی فرسٹ فزیکل ریمانڈ ہے۔ معزز جج صاحب سے بھی میری گزارش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ریمانڈ ہوتا ہے، اور ڈسچارج بھی جب آپ پلیڈ کرتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا سیٹل پرنسپل ہے سغرا بی بی کیس میں کہ کسی بھی شخص کو محض ایف آئی آر میں نامزدگی کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جاتا، اس کے لیے ٹھوس شواہد کا فائل پر موجود ہونا لازمی ہے جس کی بنیاد پر کسی شخص کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے۔ تو اس کورٹ میں جو ہم نے پلیڈنگس کی ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ صبح انشاءاللہ بارک و تعالیٰ ہمیں یہاں سے عمران ریاض صاحب کے حوصلے کیسے تھے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بے بنیاد درخواستیں تھیں، جھوٹی تھیں، درخواست گزار معافی بھی مانگنے آ گئے، معاف بھی کر دیا، تو اس مرتبہ بھی درخواست گزار کو معاف کر دیں گے یا اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے؟ شاکر بھائی اس وقت چونکہ یہ وہ والے حالات نہیں ہیں جہاں پہ ریاست کے خلاف جعلی جھوٹے بغاوت کے ہمارے خلاف عوام کو اکسانے کے الزامات لگائے گئے ہوں، اور جہاں پہ 18 مدعی جو ہیں وہ رینٹ کمپلینٹ کھڑے کیے گئے ہوں، اور ان میں کئی بڑے بدنام زمانہ منشیات فروش بھی ہوں۔ تو اس طرح کے حالات میں اب جو اس وقت کے سرکمسٹانسز تھے وہ ڈفرینٹ تھے۔ ہم نے کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ٹریٹ کیا کہ ہم ان سے ان کی زیادتی پر انہوں نے معافی بھی مانگی اور ہم نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، لیکن اس بار سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں۔ اب یہ لوگ جس طرح ہمارے گریبانوں پر ناجائز بنیادوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، اور یہ جو تمام لوگ جو ہیں ہمیں کانسٹنٹ وکٹمائزیشن، کنٹینیوس پروسیس سے، ریگرز اور مزری سے پاس آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر جو سا وہ دم لیں۔ تو یہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جو ہی ہم ان پروسیڈنگ سے انشاءاللہ فارغ ہوں گے، تو اب یہ جو اس طرح کے
ऑथेंटिक कंप्लेनेंट हैं, ये याद रखें, वक्त भी याद रखें, हालात भी याद रखें, और हम इनको इंशाल्लाह इनका बंदोबस्त लाजमी करेंगे। जिस तरह झूठी FIR ये बता दें इशफाक भाई, बेसिकली आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है। आप जानते हैं कि इमरान रियाज खान ने पिछले 2 हफ्ते से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 पटिशन फाइल की। जो पहली पटिशन थे उसमें कहा कि जो साइबर क्राइम का केस तौहीन IG पंजाब का था, जिसको बुनियाद बना के इसका नाम, उसको जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद आमिर फारूक साहब दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रेट अवे सेटिसाइड किया, नाम निकाला। जो ही इमरान प्रोसीड किया एयरपोर्ट पे तो इसको रोका इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, और हमने फौरी तौर पर एक और कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की और एक और क्रेडिट पिटीशन फाइल की। और उसमें भी स्ट्रेट अवे हमें यकीन था कि ये 2 सिनेरियोज होंगे, ये नाम निकाल के दोबारा डाला होगा, ये नाम निकाला नहीं होगा। तो दोनों में अदालत ने दोबारा फिर समाअत की, और फिर यही हुआ कि नाम निकाल के दोबारा नई बुनियाद पर डाला एंटी करप्शन के मुकदमे में। अदालत ने उसको भी बड़ा काइंडली जो सा ग्रेशियसली देखा और उस पर भी नाम रिमूव कर दिया PCL से, लेकिन एक कंडीशन जो सा डाल दी कि आप सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को जो है जाएँ और उसकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक आप श्योरिटी दें। उसके बाद हमने देखा कि रियासती सतह पर जो वफाकी हुकूमत है उसके हीले बहाने शुरू हो गए कि सेक्रेटरी साहब मौजूद नहीं है, 4-5 दिन मकसद इनका ये था कि उसको हज पर ना जाने दें। उसके बाद हमने इंट्रा कोर्ट अपील पार्शियल ऑर्डर की जो है वो की कि देखें हमने कोशिश की है कि ये हम जमा कराएं श्योरिटी सिक्योरिटी, ये ले नहीं रहे, तो अदालत इसको सेटिसाइड कर दे। अदालत ने फिर जो है वो कल बड़ा सख्ती से जो है वो ऑनरेबल जस्टिस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ऑनरेबल जजेस ने कल बड़ा काइंडली जो है इसको देखा, और 6 घंटे अदालत जो है वो इस मसले पर 3 मरतबा लगी और फिर हुई, और 8:30 बजे रात को मोहम्मद इमरान रियाज खान को अदालत ने ऑर्डर दिया, और ये वफाकी हुकूमत से खासकर सेक्रेटरी इंटीरियर से ये अंडरटेकिंग भी ली, और ये उनको स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दी कि अब इमरान रियाज खान ने लाहौर से 3 बजे ट्रैवल करना है। देखिए, मेरी इमरान को एडवाइस ये थी कि वो इस्लामाबाद से ही ट्रैवल करें, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में हज की फ़्लाइटें जो हैं उसकी इतनी लिमिटेड सीट्स हैं कि 5 फ़्लाइटें इमरान ने वो करवाई हैं, और यकीन करें उसके 10 लाख रुपए जो उनसे हैं वो इस पर खर्च हुए हैं। उसने अपनी फैमिली के साथ बेगम के साथ ट्रैवल करना था, और 5 मरतबा टिकट्स कंफर्म करा के हमने कैंसिल किए, हम उन फ़्लाइट्स को अवेल नहीं कर सके। तो फिर लाहौर की हमें आखिरी फ़्लाइट जो है वो हज की अवेलेबल थी जिसमें हमने ट्रैवल करना था, इस वजह से उसको लाहौर आना पड़ा चूँकि फ़्लाइट्स की दस्तियाबी थी ही नहीं। बहरहाल अदालत को एयरपोर्ट पहुंचे फिर क्या हुआ? हमें यकीन से, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, 100% हमें पता था कि कितने लोग वहाँ पे डिप्यूटेड हैं, उनके इरादे क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है चूँकि ये बोनाफाइड ट्रैवल था और इमरान जो है वो उसको पता था कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उसने चूँकि हज पे जाना था, 100 रुकावटें यहीं पिछले 2-3 हफ्ते में अल्लाह ताला ने मदद की, दूर की, लेकिन इन्होंने, हमें पता था रुकावटें डालनी है तो इन्होंने रुकावट डाली। हम एयरपोर्ट की तरफ ट्रैवल किए तो हमें, मुझे ये बताएं कि अगर किसी लॉ इन्फोर्समेंट ने हमें कस्टडी में लेना है तो यूनिफॉर्म पहन के हमें वैलिडली और लेजिटिमेटली क्यों नहीं कस्टडी में ले लेते? मैं यही कहता हूँ कि मोहम्मद इमरान रियाज खान ने मुझे बताएं कि कितनी मरतबा जो है वो अपनी अरेस्ट को रजिस्ट किया है, कितनी मरतबा वो एब्सकॉन्डर रहा है, कितनी मरतबा उसने नॉन कॉपरेशन की है, कितनी मरतबा उसने जो है वो पुलिस वालों के सर फाड़े हैं या कोई उनसे झगड़ा किया, क्या वो कभी सजा याफ्ता हों। तो आप जब ये एक नाम